ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا صلوات ثم الصلاة والسلام على من جعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المکرمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض صلوات اللہ اکبر دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ تمام احباب کا اس مقدس مقام پہ چل کے آیا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ تمام حمد ہے اس پروردگار کے لیے جس نے ہم گنہگار بندوں کو بن مانگے علی جیسا امام عطا فرمایا۔ کون علی؟ قبلہ جس کی ولایت کے اقرار نے آدم کو صفی اللہ کر دیا، نوح کو نجی اللہ کر دیا، ابراہیم کو خلیل اللہ کر دیا، خود صاحب ولایت کے ہاتھ کو اللہ نے ید اللہ کر دیا۔ علی کب سے علی ہے اور کب سے علی تھا؟ علی اس وقت بھی علی تھا جب زمین و آسمان کی ساخت نہ تھی، اجرام فلکی کی گردش نہ تھی، ہواؤں کی نقل و حرکت نہ تھی، دریاؤں کی روانی نہ تھی، موجوں کی جولانی نہ تھی، سمندروں کی سنجیدگی نہ تھی، موسموں کا تغیر و تبدل نہ تھا، ہوا کا فراٹا نہ تھا، قضا کا سماٹا نہ تھا، صبح کا اجالا نہ تھا، مکڑی کا نفیس اجالا نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا۔ کیا تھا؟ ایک لا الہ الا اللہ تھا، دوسرا محمد رسول اللہ تھا، تیسرا علی ولی اللہ تھا۔ صدا آباد رہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد۔ مصطفیٰ کی بزم سجی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا خرامہ چلتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا، بڑے اطمینان کے ساتھ حسین نبی کے حسین چہرے کو دیکھنا شروع کر دیا۔ پاک پیغمبر نے اس یہودی کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا، یہودی دیکھتا جا رہا ہے، بتائے گا نہیں، ما حاجتوں کا، تیری حاجت کیا ہے؟ وہ یہودی کہتا ہے، میں اتنا پوچھنے آیا ہوں کہ آپ افضل ہیں یا موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں؟ تو پاک پیغمبر نے مسکرا کے یہودی کی طرف دیکھا، دیکھ کے فرمایا، یہودی یاد رکھنا، جب اللہ نے آدم کو جنت سے نکالا، آدم علیہ السلام زمین پہ آ کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے تھے، اللہ نے اس وقت تک آدم کی توبہ قبول ہی نہیں کی جب تک ہم آل محمد کا وسیلہ نہیں دیا۔ یہودی تو کیا جانے،
جب آدم زمین پر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہے تھے تو بارگاہ پروردگار میں عرض کر رہے تھے اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد۔ یہودی جب نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی کو طوفان میں ڈالا اور کشتی کے ڈوبنے کا خوف محسوس ہوا تو نوح علیہ السلام نے بارگاہ پروردگار میں عرض کی اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد۔ یہودی جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ابراہیم نے آگ کو گلزار بنانے کے لیے بارگاہ پروردگار میں عرض کی اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد۔ یہودی جب تیرا نبی موسیٰ جو صاحب شریعت بھی تھا، جو صاحب کلمہ بھی تھا، جب تیرا نبی موسیٰ فرعون کے دربار میں پہنچا، مناظرہ ہونے لگا، تیرے نبی موسیٰ نے فرعون کے دربار کو فتح کرنے کے لیے بارگاہ پروردگار میں عرض کی اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد۔ یہودی تو کیا جانے گا کہ ہم کون ہیں؟ آدم کو کھویا ہوا مقام ملا تو ہم محمد و آل محمد کے صدقے میں، نوح کی کشتی کو نجات ملی تو ہم محمد و آل محمد کے صدقے میں، اگر ابراہیم کے لیے آگ گلزار ہوئی تو ہم محمد و آل محمد کے صدقے میں، اگر تیرے نبی موسیٰ نے فرعون کا دربار مارا تو ہم محمد و آل محمد کے صدقے میں۔ تو کیا سمجھے گا کہ ہم کون ہیں؟ یہودی یاد رکھنا، اگر تیرا نبی موسیٰ یہاں آ جائے، جب تک تیرا نبی موسیٰ مجھ محمد کی نبوت کا کلمہ نہیں پڑے گا، نہ اسے نبوت فائدہ دے گی نہ اسے ایمان فائدہ دے گا۔ وہ یہودی کہتا ہے اے محمد ہمارا نبی تو وہ تھا جس پر حکم پروردگار بادل سایہ کرتے تھے۔ اب میں جواب دینا چاہتا ہوں یہودی ہم مان لیتے ہیں کہ تیرا نبی وہ تھا جس پر حکم پروردگار بادل سایہ کرتے تھے، ہمارا نبی وہ ہے جس کا اللہ نے سایہ ہی خلق نہیں کیا، اس لیے کل یہ سایہ نہ کہہ دے کہ میں نبی جیسا ہوں۔ جب سایہ نبی جیسے نہیں ہو سکتے تو پھر ہم سایہ نبی جیسے کیسے ہیں؟ جب سایہ نبی جیسا نہیں ہو سکتا تو پھر ہم سائے کیسے نبی جیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارا نبی تمام انبیاء سے افضل ہے، اور یہی سوال نفس رسول سے کیا گیا، امیر کائنات سے کیا گیا۔ وہاں سوال کرنے والا یہودی تھا، یہاں سوال کرنے والا ہے مومن۔ امیر کائنات کی بارگاہ میں ساسا ابن سوہان کہتا ہے یا علی کیا آپ افضل ہیں یا موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں؟ تو امیر کائنات نے فرمایا ساسا تزکیت المرء لنفسہ کبیٌ، ساسا مرد کے لیے کبھی ہے کہ وہ خود اپنی آپ تعریف کرے، لیکن تو نے نعت کے قرآن سے سوال کیا ہے، میں نعت کے قرآن تمہیں سامت قرآن سے جواب دینا چاہتا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم اپنے پروردگار کی نعمتوں کو بیان کر سکتے ہو۔ ساسا میں بیان نعمت کہہ رہا ہوں کہ میں موسیٰ سے افضل ہوں۔ ساسا کہتا ہے یا علی قرآن سے کوئی دلیل پیش کیجئے۔ امیر کائنات نے فرمایا ساسا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ جب اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا اذهب الى فرعون انہو طغا، موسیٰ جا فرعون سرکش ہو چکا ہے، جا کے اسے تبلیغ کر۔ امیر کائنات فرماتے ہیں ساسا اس وقت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی قال رب انی قتلت منہ نفسا فاخاف ان یقتلونی، پروردگار میں نے قوم فرعون کا ایک بندہ قتل کیا ہوا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دے، میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیجو تاکہ میری پشت مضبوط
ثبوت ہو سکے۔ امیر کائنات مسکرا کے ساسا کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا ساسا جب سورت برات نازل ہوئی تو پاک پیغمبر نے مجھ علی کو حکم دیا یا علی سورت برات کو لے کے مشرکین مکہ کو جا کے سناؤ۔ ساسا میں سورت برات کو لے کے مکہ میں پہنچا، خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے مشرکین مکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جب میں ان آیات کی تلاوت کر رہا تھا، ساسا میرے سامنے بہت سے ایسے لوگ کھڑے تھے۔ میں علی نے کسی کے باپ کو قتل کیا ہوا تھا، کسی کے ماموں کو قتل کیا ہوا تھا، کسی کے بھائی کو قتل کیا ہوا تھا۔ ساسا جب رسول نے مجھے بھیجا تھا میں نے نہیں کہا تھا یا رسول اللہ مجھے مشرکین سے ڈر لگتا ہے۔ یا رسول اللہ، ساسا میں موسیٰ سے افضل ہوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے اور سینہ ٹھوک کے عقیدہ ہے کہ پیغمبر کے بعد علی تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ توجہ فرمانا، انتہائی خوبصورت جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے اپنی کتاب چیل حدیث میں اس بات کو ذکر کیا ہے، جا کے دیکھ لینا۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ اگر پیغمبر کے علاوہ سارے انبیاء جمع ہو جائیں، سارے ملائکہ جمع ہو جائیں، پوری کائنات مل کے اگر علی کا مقابلہ کرنا چاہیں تو علی جیسی ایک تکبیرۃ الاحرام نہیں کہہ سکتی۔ کبھی نہیں صبح شام کہتا ہے نبرد علی وہ زمانے میں بے مثال ہستی ہے، ارے علی کا خالق بھی علی کو سبحان صدا آباد رہے۔ پیغمبر کے بعد علی تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور قبلہ آج کل لوگوں کو بڑا شوق ہے نا علی کا مقابلہ کرتے ہیں فلاں کے ساتھ۔ اگر علی کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر مقابلے کے لیے چند شرائط ہوتی ہیں۔ اگر علی کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر علی جیسا نسب لانا پڑے گا، علی جیسا حسب لانا پڑے گا۔ قبلہ جس کے کئی باپ ہوں وہ علی کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ وہ علی کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا تھا دنیا والوں یاد رکھنا اگر علی کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر علی جیسا علم لانا پڑے گا، علی جیسا حلم لانا پڑے گا۔ اس لیے تو پیغمبر نے فرمایا تھا من ارادہ ان ینظر الی اسرافیل فی ہیبتہ و الی میکائیل فی رتبتہ و الی جبریل فی جلالتہ و الی آدم فی علمہ و نوح فی حلمہ و ابراہیم فی خلتہ و موسیٰ فی مناجاتہ۔ امی پیغمبر فرماتے ہیں جس نے آدم کا علم دیکھنا ہو، جس نے نوح کا علم دیکھنا ہو، وہ علی کی طرف دیکھے، آدم کا علم نظر آئے گا، نوح کا علم نظر آئے گا، ابراہیم کی خلت نظر آئے گی۔ بس آخری جملہ فضائل کا آپ کی عبادت کو تمام کر رہا ہوں۔ ویسے تو پورا قرآن علی کے قصیدے پڑھ رہا ہے، علی کا نام نہیں لیا، علی کے صفات کو بیان کر دیا، علی کی صفات کو بیان کر دیا۔ کسی مقام پہ علی کی صفت کو بیان کیا تو فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ کسی مقام پہ علی کی ولایت کو بیان کیا تو فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ کسی مقام پہ علی کی فضیلت کو بیان کیا تو فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ کسی مقام پہ
پہ علی کے گھوڑے کی قسمیں اٹھائیں تو قرآن میں فرمایا والعادیات ضبحن فالموریات قدحن فالمغیرات صبحا۔ اللہ نے قرآن میں علی کا قصیدہ پڑھ کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ دنیا والوں سے یاد رکھنا، تم سارے مل جاؤ، اپنی ساری طاقتوں کو استعمال کر لو، اپنے علم کو استعمال کر لو، نہ تم قرآن جیسا کوئی قرآن لا سکتے ہو، نہ علی جیسا کوئی امام لا سکتے ہو۔ علی ولی صدا آباد نے پیغمبر نے فرمایا تھا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اگر قرآن علم ہے تو علی عالم ہے، قرآن حلم ہے تو علی حکیم ہے، قرآن عدل ہے تو علی عادل ہیں، قرآن ذکر ہے تو علی ذاکر ہیں، قرآن عبادت ہے تو علی عابد ہیں، قرآن میں سورت یوسف ہے تو علی فخر یوسف ہیں، قرآن میں سورت نور ہے تو علی نور علی نور ہے، قرآن میں سورت ابراہیم ہے تو علی فرزند ابراہیم ہے، قرآن میں سورت کوثر ہے تو علی ساقی کوثر ہے، قرآن بھی طاہر علی بھی طاہر، قرآن بھی لا ریب علی بھی بے عیب، قرآن بھی جید علی بھی سید۔ پھر قرآن اور علی میں فرق کیا ہے؟ ظاہری فرق کو بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، علی کو ماننے کے لیے شجرے کا ہونا ضروری ہے۔ علی 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 قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، علی کو ماننے کے لیے شجرے کا ہونا ضروری ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں یا علی لا یحبکا الا طاہر الولادہ ولا یبغضکا الا خبیث الولادہ۔ یا علی حلال زادہ تجھ سے محبت کرے گا، حرام زادہ کبھی نہیں محبت کرے گا۔